آج اگر اسلام کا نور ہم تک نہ پہنچا ہوتا تو آپ ذرا امیجن کیجئے کہ جس خطے میں آپ رہتے ہیں، نمبر 1 زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ہندو، اور دوسری طرف اگر ایران والی سائڈ پہ آپ دیکھیں تو وہاں کے لوگ جو تھے وہ مجوسی تھے، آگ کی پرستش کرنے والے، اور چائنا والی سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بدھ مت کے ماننے والے تھے۔ ہماری طرف سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے چانسز جو زیادہ تر تھے وہ یا ہندو رہنے کے تھے یا بعد میں سکھزم۔ اگر فرض کیجئے ہم لوگوں تک اسلام کی دعوت نہ پہنچتی تو آج ہماری حالت یہ ہوتی کہ ہم لوگوں میں پیشاب اور دودھ ان دونوں میں فرق کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ تک ہم کھو دیتے۔ ہم لوگ پی ایچ ڈی تک تو کر لیتے لیکن ہمیں پیشاب اور دودھ میں فرق نہ پتا ہوتا۔ ہم لوگ دودھ کو چھوڑ کر پیشاب پینے پر مجبور ہوتے۔ ہم لوگ گائے کا گوشت کھانے کی بجائے ہم لوگ گائے کے گوبر کو ترجیح دیتے۔ تو آپ اس سال جو 12 ربیع الاول ابھی آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام ہوں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جب اس دن کو سیلیبریٹ کریں یا اس دن کے حوالے سے آپ خوشی منائیں تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمارے لیے قربانیاں دی ان قربانیوں کو ضرور مد نظر رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجیں، اور درود و سلام کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم لے کر آئے، جن چیزوں کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم تک پہنچایا، ان حکموں کی پابندی کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور اگر کوئی ایک برائی، ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ کیا برائی کر رہا ہے، اگر کوئی ایک برائی آپ چھوڑ سکتے ہوئے تو ضرور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیجئے اور اس 12 ربیع الاول پر اس گناہ سے توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے ہمیں اپنا آخری اور محبوب پیغمبر کا امتی بننے کا فخر بخشا۔ مع السلام۔